جن کے دلوں میں زہر زباں میں مٹھاس ہے، ایسا ہی ایک ہجوم میرے آس پاس ہے۔ جن کے دلوں میں زہر زباں میں مٹھاس ہے، ایسا ہی ایک ہجوم میرے آس پاس ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو بظاہر تو زبان سے ہمیں بہت پسند کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے ہمیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہمارے ساتھ بہت مخلص ہیں، لیکن وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں زہر بھرا ہوتا ہے، کدورت بھری ہوتی ہے، نفرت بھری ہوتی ہے، اور ہمیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع وہ جانے نہیں دیتے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہجوم میرے آس پاس ہے، کہ میرے آس پاس بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر میرے لیے بہت مخلص، بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اتنی کدورت اور نفرت ہے کہ وہ میری کسی صورت کوئی بھلائی دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو ایسا ہی جو عام طور پہ جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ بظاہر تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ اندر سے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جن کی اچھے اللہ سے محبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کے لیے نقصان نہیں چاہتے، وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ وہ اگر آپ کے آس پاس رہیں گے تو آپ یقین کرو کہ آپ آنکھیں بند کر کے ان پہ یقین کر سکتے ہو۔ جب ملو گے پاؤ گے ہمیں مخلص، جب ملو گے پاؤ گے ہمیں مخلص، ہر چند کے اخلاص کا دعویٰ نہیں کرتے، ہر چند کے اخلاص کا دعویٰ نہیں کرتے۔ جب ملو گے پاؤ گے ہمیں مخلص، ہر چند کے اخلاص کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ سے اخلاص کا دعویٰ نہیں کریں گے، ان کی یہ پہچان ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کے لیے مخلص ہوتے ہیں کہ اچھا ایک کوئی بھی آپ دیکھ لیں اچھا انسان ہوگا وہ کبھی کسی کے لیے برا کیوں چاہے گا، وہ کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہے گا، اور وہ ہمیشہ اچھا ہی چاہے گا۔ آپ میں جو خامی ہوگی وہ بتا دے گا کہ یہاں سے آپ ایسے ٹھیک کریں تو آپ آئندہ کے لیے زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں، کہ وہ اخلاص کا دعویٰ نہیں کر رہا لیکن وہ مخلص ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دعوے نہیں کرتے، دعوے کرنے والے ہمیشہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں، کیونکہ جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے، چاہے وہ آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں تب بھی آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ ان کے برا بھلا کہنے میں بھی آپ کے لیے بہتری تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ آپ بہتر ہو جائیں آئندہ کے لیے۔ جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے، اسے بھی نیند آ گئی مجھے بھی صبر آ گیا۔ جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے، اسے بھی نیند آ گئی مجھے بھی صبر آ گیا۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جدائی ہوتی ہے کسی بھی اپنی پیاری چیز سے، اس کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے، لیکن گزرتا وقت زندگی کے جو باقی زخم ہوتے ہیں، زندگی کے جو باقی درد ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی نام آسانیوں کا نہیں ہوتا، زندگی نام مشکلات کا ہوتا ہے۔ کوئی انسان ہو اس کے مشکلات مختلف ہو سکتی ہیں، ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، لیکن مشکلات ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس کے زخم ہوتے ہیں اپنی پیاری چیزوں کے جانے کے، وہ بھی زندگی میں آنے والی جو مشکلات ہیں، جو پرابلمس ہیں، وہ ان کو محو کر دیتی، ختم کر دیتی ہیں۔ تو اسے بھی نیند آ گئی۔ نیند کس کی علامت ہوتی ہے؟ نیند علامت ہوتی ہے سب کچھ بھول جانے کی، کہ آپ نیند میں ہو، آپ سو گئے ہو تو آپ پرسکون ہو۔ دیکھیں نا، نیند میں تو سوئے ہوئے بادشاہ بادشاہ نہیں رہتا، فقیر فقیر نہیں رہتا۔ نیند ایسی چیز ہے جو سب چیزوں کو بھلا دیتی ہے۔ تو مجھے بھی صبر آ گیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، جو اس کی پیاری چیزیں گم ہو جاتی ہیں، کھو جاتی ہیں دنیا میں۔ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھیں دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہمیں پر برس پڑے۔ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھیں دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہمیں پر برس پڑے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو وہ چیزیں عطا کرتے ہیں کہ جب ان کو وہ مل جاتی ہیں تو وہ ہمارے ہی خلاف اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، یعنی کہ جن کو ہم نے بولنا سکھایا، جب وہ ان کو زبان ملی تو وہ ہم ہی پہ برس پڑے، ہمارے خلاف ہی بات کرنے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں وہ ہمارے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ جن غلط لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اچھے انسان، کوئی بھی اچھا انسان کبھی کسی کے خلاف نہیں جاتا، خاص طور پہ اپنے محسن کے خلاف تو کبھی جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا اگر وہ ایک اچھا انسان ہوگا۔ تو وہی چیزیں، وہی خرابیاں لوگ کرتے ہیں جن کو غلط طریقے سے چوز کرتے ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لو، جس میں جو صلاحیت ہے اس کے مطابق اس سے کام لو۔ یہ نہیں کہتا اسلام کہ یہ میرا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے تو اس کو اہمیت دے دو۔ اسلام کہتا ہے عدل کرو۔ جو لوگ عدل نہیں کرتے اور غلط طریقے سے کسی دوسرے کا حق مار کے کسی دوسرے کو پکڑا دیتے ہیں، ہوتا ان کے ساتھ اسی طرح ہے کہ وہ بعد میں انہی کے لیے اذیت اور وبال بن کے رہ جاتے ہیں۔